السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس شخصیت کی بات کریں گے وہ اس سیریز کا اگلا پارٹ ہے جس کا نام تھا انسانی تاریخ کے عظیم لوگ۔ اور آج ہم جس شخصیت پر بات کریں گے ان کا نام ہے بے نظیر بھٹو۔ دوستوں، بے نظیر بھٹو 21 جولائی 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک کانوینٹ میں حاصل کی۔ ان کے والد ایوب خان کی کابینہ سے رخصت ہونے کے بعد جب پاکستان میں ایک نئی طرز سیاست ایجاد کر رہے تھے تو بے نظیر بھٹو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ روانہ ہو گئیں۔ 1969 سے 1973 تک انہوں نے عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی ہارورڈ کے ریڈ کلف کالج میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ 4 سال تک برطانیہ کی قدیم یونیورسٹی آکسفورڈ کی طالبہ رہیں۔ اپنی زندگی کا پہلا قابل ذکر اعزاز انہوں نے دسمبر 1976 میں حاصل کیا جب وہ آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئیں۔ وہ پہلی ایشیائی خاتون تھیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اسے آپ وقت اور حالات کا کرشمہ سمجھیں کہ اتنے پرمسرت اور کامیاب وقفے کے بعد بے نظیر بھٹو کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کے والد کے اقتدار کا سورج غروب ہونے لگا۔ 1973 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے ساتھ ہی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک ہمہ گیر عوامی بغاوت کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ بھٹو گرفتار ہوئے، ان پر مقدمہ چلا اور موت کی سزا سنا دی گئی۔ بالا آخر 4 اپریل 1979 کو وہ پھانسی کے تختے پر جھول گئے اور اس طرح پورا ملک غیر معمولی سیاسی و جذباتی صورتحال سے دوچار ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بے نظیر بھٹو نے اپنی والدہ نصرت بھٹو کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ یہ ایک انتہائی کڑا وقت تھا اور یقیناً بے نظیر بھٹو کی باقی ساری زندگی پر اس کا سایہ رہا۔ عام خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نصرت بھٹو سنبھالیں گی، لیکن ایک نوجوان اور پرعزم بے نظیر بھٹو نے آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری قبول کی۔ 1982 میں وہ پارٹی کی چیئرپرسن بن گئی۔ ایک بار پھر وہ پہلی خاتون تھیں جو پاکستان کی کسی بڑی سیاسی جماعت کی سربراہ بنی۔ جنوری 1984 میں ضیاء حکومت نے بھٹو خاندان کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اپریل 1986 میں بے نظیر جب پاکستان واپس آئیں تو لاہور میں ان کے غیر معمولی استقبال نے پاکستان کی سیاست میں پیپلز پارٹی کی اہمیت ایک مرتبہ پھر واضح کر دی۔ مختصراً یہ کہ 1988 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی اور 2 دسمبر کو بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم کا حلف لیا۔ اس طرح وہ پہلی خاتون بن گئیں جو کسی مسلمان ملک میں حکومت کی سربراہ منتخب ہوئیں۔ بدعنوانی کے الزامات لگا کر صدر غلام اسحاق خان نے 1990 میں ان کی حکومت کو برطرف کیا۔ یہی سلوک ان کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ہوا اور 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں اور 1996 میں ان کی حکومت ایک بار پھر کرپشن کے الزامات پر صدر فاروق لغاری نے برطرف کر دی۔ بے نظیر بھٹو کی ذاتی زندگی کا بڑا واقعہ دسمبر 1987 میں آصف علی زرداری سے شادی ہے جو کراچی میں ہوئی۔ ان باتوں سے قطع نظر ہمیں اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بے نظیر بھٹو کی زندگی میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ دور تھا جب انہوں نے جنرل مشرف کے عہد حکومت میں 9 سال جلا وطنی میں گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جمہوریت کی بقا کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں واپسی کے لیے انہوں نے جنرل مشرف سے بھی ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی سرپرستی امریکہ نے کی اور بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو کراچی واپس آ گئیں۔ ان کے شاندار استقبال کو 2 بم دھماکوں نے خون سے آلودہ کر دیا۔ آنے والے انتخابات کی مہم کے سلسلے میں انہوں نے 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کیا اور اس کے بعد ایک دہشت گردانہ حملے میں اس جان فانی سے کوچ کر گئیں۔ دوستوں، تو یہ تھی بے نظیر بھٹو کے بارے میں، بے نظیر بھٹو کی تاریخ کے بارے میں اور ان پر مشتمل واقعات کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ تو دوستوں، ہم ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی سیریز کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔